لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ومتقن خطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بتحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں عمل کے سلسلے میں بہترین نمونہ پایا جاتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ اسلام اصل میں سیرت پیغمبر خاتم کا دوسرا نام ہے. اگر سیرت کو ہٹا دیا جائے تو اسلام کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. اسلام وہی ہے جو سیرت پیغمبر ہے. جیسا کہ قرآن نے بالکل واضح انداز میں کہا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. پیغمبر جو دے اسے قبول کرو، جس چیز سے باز رہنے کا حکم دے دے اس سے باز رہو، اور تقوی الہی اختیار کرو، بے شک اللہ بڑا سخت عذاب نازل کرنے والا ہے. یوں بھی عزیزان گرامی مذہب اسلام لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا چاہتا تھا، یکجا کرنا چاہتا تھا، افراد کا اجتماع چاہتا تھا، اور ہر اجتماع کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فکریں ایک سمت مرکوز رہے اور منتشر نہ ہونے پائیں اور لوگ ایک جگہ پہ رہیں. چھوٹے سے ادارے سے لے کے اقوام متحدہ تک جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں وہ سب کے سب کسی قانون کے تحت چل رہے ہیں، جس کو آپ دستور العمل کہہ لیجیے، تاکہ مختلف الفکر افراد ہوتے ہیں الگ الگ سمتوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ جو قانون ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرے تاکہ یہ اجتماع باقی رہ جائے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے لوگوں نے فکر کو قانون بنایا اور اسلام نے کردار کو قانون بنایا. اور یہی وجہ ہے
کہ دنیا کے قوانین تبدیل ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے سے ادارے کا دستور ہو یا کسی بڑی سے بڑی حکومت کا دستور ہو، آج کوئی قانون ہے تو کل قانون میں تبدیلی آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کا معیار عقل کو بنایا گیا، خیالات کو بنایا گیا، فکر کو بنایا گیا۔ آج کچھ صاحبان فکر نے قانون بنایا، کل کچھ اور صاحبان فکر آئے اور انہوں نے کہا نہیں، یہ قانون یہاں سے کمزور دکھائی دے رہا ہے، لہذا اس کو تبدیل کر کے دوسرا قانون بنا دیا جائے۔ اس لیے دنیا کے ہر ادارے کا قانون تبدیل ہوتا رہتا ہے، مگر اسلام کا قانون فکر کی بنیاد پہ نہیں ہے، خیالات کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اسلام کا قانون سیرت پیغمبر اعظم کی بنیاد پہ ہے۔ ہر ایک کی سیرت بھی قانون اسلام نہیں ہے، جس کی سیرت اسلام کا قانون بنی اسے رسول خدا کہا جاتا ہے۔ یعنی اب اگر کسی کو قانون تبدیل کرنا ہوگا تو سب سے پہلے رسول اللہ سے بہتر سیرت لانی پڑے گی، پھر اسے قانون کے تبدیل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اگر یہ معیار ہے عزیزان گرامی، تو پھر دنیا میں کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ پیغمبر کے بعد یہ اعلان کرے کہ دور رسول میں یہ چیز جائز تھی، میں اسے حرام کر رہا ہوں۔ سلامت بھیجے محمد و آل محمد۔ اسلام کا قانون ناقابل تبدیل ہے، سیرت پیغمبر خاتم قانون اسلام۔ اب عزیزان گرامی، جس پیغمبر کی سیرت کو قانون بنایا گیا اس میں ایک دو مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، کل ہلکا سا ذکر آیا تھا اس کا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک بحث ہے۔ کچھ کہتے ہیں پیغمبر تھے ہی، نبی تھے ہی، رسول تھے ہی۔ کچھ کہتے نہیں، 40 سال کے بعد نبی تھے، 40 سال کے بعد رسول تھے، 40 سال کے بعد پیغمبر تھے۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں قرآن نے کہا، بکواس نہیں، وما محمد الا رسول، محمد ہے ہی نہیں مگر رسول۔ یعنی تصور محمدیت جہاں سے پایا جائے گا وہاں سے پیغمبر رسول ہیں، اور وہیں سے پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے قابل تأسی بنے گی، قانون پہ عمل ہمارے لیے واجب و لازم قرار پائے گا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کبھی شخص ہوتا ہے، کبھی شخصیت ہوتا ہے۔ آدمی کبھی شخص ہوتا ہے اور کبھی شخصیت ہوتا ہے۔ میں اپنے گھر میں شخص ہوں، مگر اس وقت میں جو یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو شخصیت ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی شخص اپنے گھر میں شخص ہے، جب وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو شخصیت ہے، ڈی ایم ہے، ایس ڈی ایم ہے، ایک عالم دین ہے، ایک فاضل ہے، تو کبھی شخص ہے کبھی شخصیت ہے۔ تو عمل کے لیے قانونی حیثیت سے شخصیت کو مانا جاتا ہے، شخص کو نہیں مانا جاتا، کیونکہ شخص کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، اس وقت وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، شخصیت نہیں ہوتا، شخص ہوتا ہے۔ لیکن جب کرسی پہ ہوتا ہے تب وہ شخصیت ہوتا ہے۔ اب جو لکھ دے وہ قانون ہے، جو بول دے وہ قانون ہے، توجہ ہے نا؟ تو اب دوسری بات یہ آئی کہ پیغمبر کی سیرت کب قانون بنے گی؟ جب پیغمبر مسجد میں ہوں، جب پیغمبر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، جب پیغمبر مذہب کی تبلیغ کر رہے ہوں، یا گھر میں بھی پیغمبر ہیں اور ان کے سیرت پر عمل ہوگا، ان کے دین کو فالو کیا جائے گا اور ان کے قانون کو مانا جائے گا۔
عزیزان گرامی، نبی کریم کبھی مکے کے گلیوں میں تبلیغ مذہب کر رہے ہیں، کبھی مسجد میں مثلا خطبہ دے رہے ہیں، کبھی دوسرے امور انجام دے رہے ہیں. اس وقت تو نبی نبی ہے، ذمہ دار ہے، شخصیت ہے. مگر گھر میں تو کسی کے شوہر ہے، گھر میں تو کسی کے باپ ہے، گھر میں تو کسی کے عزیز ہے. تو کیا یہاں بھی پیغمبر کی شخصیت کا قانون چلے گا؟ سیرت کا قانون، جس سیرت کو قانون بنائے گا، کہاں یہاں بھی چلے گا. کیونکہ رسالت کسی وکیل کا کوٹ نہیں ہے کہ پہن لیا جائے تو وکیل ہے اور ہٹا دیا جائے تو کسی کا باپ ہو گیا. رسول جیسے مسجد میں رسول ہے، منبر پر رسول ہے، ویسے ہی گھر میں رسول ہے. اگر گھر میں بھی پیغمبر کے حکام کی توسیع نہیں کی جائے گی تو قرآن ڈانٹتے ہوئے کہے گا تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے. صلوات ہے محمد والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پیغمبر کو منبر و مسجد میں پہچانوایا جا رہا ہے، ویسے ہی گھر میں بھی پہچانوایا جا رہا ہے. اب تیسرا مرحلہ آیا عزیزان گرامی، تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ پیغمبر مردوں کے صنف سے تعلق رکھتے، اور جس امت کے وہ نبی بن کے آئے اس امت میں جتنے مرد ہیں کم و بیش اتنی ہی عورتیں ہیں، ہے نا. پیغمبر جس امت کے ذمہ دار بن کے آئے اس امت میں جتنے مرد ہیں اتنی ہی یا اس سے کچھ کم یا زیادہ خواتین. اب نبی کریم کی سیرت صرف مردوں کے لیے قانون ہے یا عورتوں کے لیے بھی؟ اور فرما رہے ہیں نا، آپ بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ نبی تو مردوں کے بھی ہیں اور عورتوں کے بھی، لہذا جیسے پیغمبر کی سیرت مردوں کے لیے قانون بنے گی ویسے ہی پیغمبر کی سیرت عورتوں کے لیے قانون بنے گی. لیکن نبی جو دین لے کے آئے اور جو پہنچا رہے ہیں، نبی نے دین کے پہنچانے کے سلسلے میں وہ کام تو کیے ہیں جو مرد کرتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کیے جو خواتین کرتی ہیں. اور فرما رہے ہیں نا، خود آپ کے دین نے مردوں سے کہا تم گھر سے نکلو، اپنے بال بچوں کے لیے آذوقہ تلاش کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے بچوں کے لیے آذوقہ تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ ایک مجاہد کی حیثیت رکھتا ہے. عورتوں سے کہا خبردار تم گھر سے نہ نکلو، تمہیں گھر میں رہنا ہے، تم خاتون خانہ ہو، شمع محفل نہیں ہو. تو مردوں سے کہا باہر جاؤ، عورتوں سے کہا گھر میں رہو. مرد مرتے مر جائے اس پہ نماز قضا نہیں ہے، اگر ڈوب بھی رہا ہے تو اشارے سے نماز پڑھے گا، مگر پڑھے گا. خواتین کے لیے ہر مہینے کچھ دن ایسے ہیں جہاں نماز کو معاف قرار دیا گیا ہے. مردوں سے کہا گیا مرحلے جہاد آئے تو تمہارے لیے جہاد پہ جانا واجب ہے. عورتوں سے کہا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے عورت سے جہاد ساقط ہے، اسے میدان جہاد میں نہیں آنا ہے. اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اگر ایک ہی پیغام ہر ایک کے لیے ہوتا تو جیسے مرد تاثیر کرتے اس قانون کی، عمل کرتے اس قانون پر نبی کریم کی سیرت پہ، ویسے ہی خواتین بھی پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر سکتی تھی. مگر مردوں کے لیے قانون کچھ ہے، عورتوں کے لیے قانون کچھ ہے. نبی نے وہ کیا جو مردوں کے لیے کہا گیا، نبی نے وہ نہیں کیا جو عورتوں کے لیے کہا گیا. تو اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد تو رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر لیں گے، مگر عورتیں کس کی سیرت
سیرت پر عمل کریں گی. یہی وہ منزل تھی جہاں جناب نبی کریم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مردوں کو چاہیے میری سیرت پہ عمل کرے، عورتوں کو چاہیے فاطمہ کی سیرت پہ عمل کرے. توجہ ہے نہیں زان گرامی؟ دنیا کہتی ہے فاطمہ تو بضعۃ منی کہنا سیدہ کی فضیلت ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ سیدہ کی فضیلت نہیں ہے، رسول اللہ کی ضرورت ہے. اگر فاطمہ کو اپنا ٹکڑا نہ کہتے تو مردوں کو سیرت دے دیتے، مگر خواتین کو سیرت نہیں دے سکتے تھے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی یہ ہے پیغمبر خاتم کی سیرت. پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. عزیزان گرامی ٹکڑا جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. یہ میرا رومال ہے، مجھے حق ہے کہ میں اس رومال کی عزت کی حفاظت کروں اور اس پہ زور لگا کے اس کا کوئی ٹکڑا الگ نہ کروں تاکہ اس کی آبرو رہ جائے. اور میرا ہے، مجھے حق ہے کہ میں زور لگا دوں اور ٹکڑا الگ کر دوں. ٹھیک ہے نا؟ میں نے زور لگایا اور ٹکڑا الگ کر دیا. اور اب دوسرے دن وہ بڑا والا رومال ٹکڑا الگ کرنے کے بعد لے کے اس ممبر پہ آیا. مجمع نے دیکھا تو کوئی میری بات پہ نہیں سن رہا ہے، سب اس رومال کو دیکھ رہے ہیں جس سے وہ ٹکڑا الگ ہے. مولانا کو یہ نہیں چاہیے تھا، رومال نہیں تھا ہم سے مانگ لیے ہوتے، بازار سے لے لیے ہوتے. آخر ہمارے مولانا نے ہماری آبرو کا تو خیال کیا ہوتا. اتنے بڑے مجمع میں پھٹا ہوا رومال لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا بھائی یہ کل ہے، کل میں نے خالی جز نکالا ہے، اصل تو یہی ہے. عزیزان گرامی مگر آپ ماننے کو تیار نہیں. آپ کہہ رہے ہیں مولانا اگر آپ نہیں مانتے تو ہم دوسرا لانے کو تیار ہیں، مگر آپ یہ لے کے نہ بیٹھیے. میں نے کہا بھائی آپ کو پریشانی کیا ہے؟ یہ بتائیے کہ جو ٹکڑا میں نے الگ کیا ہے اس کا رنگ الگ تھا یا اس کا اس سے رنگ الگ ہے؟ ڈھنگ الگ ہے، مضبوطی الگ ہے، بنائی الگ ہے، دھاگا الگ ہے، مٹیریل الگ ہے، کل وہی ہے. پھر میں نے کہا کیا فرق ہو گیا؟ کہا وہ جز ہے یہ کل ہے. توجہ ہے نہیں زارے گرامی؟ نبی نے کیا کہا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی کوئی باپ بیٹی کہہ کے کھسکنے نہ پائے. فرمایا جو کل ہوتا ہے وہی جز ہوتا ہے، جو جز ہوتا ہے وہی کل ہوتا ہے. فرق خالی اتنا ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہوتا ہے دوسرا چھوٹا ہوتا ہے، مگر جو خاصیت اس کی ہوتی ہے وہی خاصیت اس کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے وہ ٹکڑا میں نے الگ کیا، آپ کو اعتراض ہوا تو میں نے کہا نہیں مجھے تو یہ پسند ہے، میں کوئی رومال لے کے بیٹھوں گا، میں بیٹھوں گا وہی جیسے میں نے ٹکڑا الگ کیا. تو آپ نے کہا اچھا مول صاحب ایسا ہے کہ وہ ٹکڑا جو آپ نے الگ کیا تھا وہ آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا جی. قدرہ دے دیجئے دونوں کو، وہ چھوٹے والے کو بھی دے دیجئے اور بڑے والے کو بھی دے دیجئے. میں دے دیا. آپ کسی رفوگر کے پاس گئے، اس نے دونوں ملا کے رفو کر دیا، رفو کیا، پھر میں وہ رومال لے کے بیٹھا تو اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا رسول اللہ کو نہیں پہچان سکتی، اس لیے کہ رسول کو یہ اختیار تھا کہ اپنی رسالت کی حفاظت کرتے اور اپنے سے ٹکڑا الگ
سے ٹکڑا الگ کر ہی دیا ہے تو اب اس وقت تک رسول اللہ نہیں پہچانے جائیں گے جب تک رسول سے وہ ٹکڑا لا کے نہ جوڑ دیا جائے جسے رسول اللہ نے اپنے سے الگ کیا. صلوات بھیجیے محمد والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دنیا پیغمبر کو اسی لیے نہیں پہچان سکی ہے اس لیے کہ دنیا نے نبی کو کہیں اور سے لینا چاہا. جہاں سے لینا چاہیے تو انہوں نے پیغمبر کو لیا ہی نہیں. کل انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑی روشنی اس پہ ڈالوں کہ دنیا نے کہاں سے لیا اور کہاں سے لینا چاہیے تھا. تو سیرت پیغمبر ہے قانون اور نبی نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا فاطمہ تو وضع تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تاکہ مردوں کو مردوں کا قانون مل جائے، عورتوں کو عورتوں کا قانون مل جائے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. اب آپ کہیں گے آپ کے پاس کوئی دلیل کہ جناب زہرا کی سیرت جو ہے عورتوں کے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہے؟ میں نے کہا اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کے ذہنوں کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں. اگر کسی میدان میں کوئی مرد کسی خاتون سے یہ کہے کہ آپ کے لیے میدان جنگ میں آنا مناسب نہیں، آبرو بچا کے یہاں سے چلی جائیے، اس عورت کو اس خاتون کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جیسے تمہیں میدان میں آنے کا حق ہے ہمیں بھی میدان میں آنے کا حق ہے. مگر وہ خاتون امیر المومنین کے اس کہنے سے عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئی واپس جا کے بتاتی ہے کہ علی کے لیے اور قانون ہے، میرے لیے اور. میرے سامنے کسی خاتون کی سیرت یہ بتا رہی ہے مرد میدان میں جا سکتا ہے، خاتون میدان میں نہیں جا سکتی. صلوات بھیجیے محمد والے اور فرما رہے ہیں نا. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی اتنی عظیم ترین ذات ہے عزیزان گرامی. ہم نے ابھی تک اس بی بی کو نہیں پہچانا جس کو فاطمہ کہا جاتا ہے. میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں عزیزوں کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے آپ نے نبی کو صاحب عظمت کیوں مانا تو آپ کہیں گے وہ ہمارے نبی. ہم نے ائمہ کو آپ نے صاحب عظمت کیوں مانا تو آپ کہیں گے وہ ہمارے امام ہیں. تو ہم نے کہا اب یہ بتائیے جناب زہرا کو آپ نے صاحب عظمت کیوں مانا؟ اب آپ چپ ہیں کیونکہ یہ تو نہ نبی ہے نہ امام. تو آپ نے بہت سوچ کے جواب دینا شروع کیا ارے ہم اس لیے انہیں صاحب عظمت مانتے ہیں کہ وہ رسول کی بیٹی ہے. ہم نے کہا اور کہ اس لیے بھی مانتے ہیں کہ وہ امیر المومنین کے زوجہ ہیں. ہم نے کہا اور کہ اس لیے بھی مانتے ہیں کہ وہ سردار جوانان جنت کی مادر گرامی. ہم نے کہا کچھ اور کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. تو ہم نے جناب زہرا کو نبی مانا، امام کو امام مانا، مگر زہرا کی عظمت کو اس لیے تسلیم کیا کہ وہ نبی کی بیٹی، وہ علی کی زوجہ، وہ حسنین کی ماں. اگر ہم نے زہرا کو اتنا ہی سمجھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا. اس لیے کہ جناب زہرا اس سے بہت بلند ہے، اس سے بہت بلند ہے عزیزان گرامی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آغاز مجلس میں آپ غالباً حدیث کے ساتھ سن رہے تھے. توجہ ہے نا، حدیث کے ساتھ سن رہے تو اس میں ذکر ہے نبی چادر اوڑھ کے سو گئے، حسن آئے، حسین آئے، امیر المومنین آئے، جناب زہرا آئی، سب کے سب اس چادر کے نیچے آ گئے. اللہ نے فخر و مباحات کی. جبریل نے پوچھا کون ہے؟ ٹھیک ہے یہاں تک آئی بات نا. اب عزیزوں جب جبریل نے پوچھا کہ کون ہے اس چادر کے نیچے تو ہمارے یہاں
تفصیل تعارف کیا ہے؟ اگر پوچھا جائے کہ فیروز عباس کون ہے تو ہمیشہ بزرگوں سے تعارف ہوتا ہے. مولانا علی رشاد صاحب کا بیٹا ہے، مولانا علی حماد صاحب کا پوتا ہے، مولانا علی سجاد صاحب کا پوتا ہے. ہمیشہ بڑوں سے پہچانوایا جاتا ہے چھوٹوں کو. تو یہاں چاہیے تھا جبریل نے پوچھا کون تو کہنا چاہیے تھا نبی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا گیا آواز دے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ کو پہچانو، وہ فاطمہ ہیں ان کے باپ، وہ فاطمہ ہیں ان کے شوہر، وہ فاطمہ ہیں ان کے بیٹے. یعنی تم سمجھتے ہو رشتوں سے فاطمہ بلند ہیں، ان بڑے رشتوں کو پہچاننا ہو تو فاطمہ بتائیں گے یہ رشتے کون ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل زہرا بتائیں گی یہ رشتے کون ہیں. عزیزان گرامی، عجب ذات ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا. کل میں نے جملہ کہا تھا، آج پھر اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی نبی سے اپنے تعلقات کا اظہار کرنا چاہتا ہے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. کل کہا تھا نا میں نے السلام علیکم یا نبی اللہ، تاکہ بتائے کہ ہمیں رسول سے عقیدت ہے اور ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے انہیں سلام کرتے ہیں. توجہ ہے نہیں جانے گرامی؟ بتاؤں زہرا کیا ہے؟ ساری دنیا جسے سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ 6 مہینے تک جس دروازے پہ جا کے مسلسل سلام کرے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اسے دروازے فاطمہ زہرا کا. یہ ہے فاطمہ، یہ ہے رسول کی وہ بیٹی جن کو دنیا نے آج تک نہیں پہچانا کہ پیغمبر کی یہ عظیم المرتبت بیٹی کیا ہے. رائے خوشنودی معصومہ کونین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علماء تحریر فرماتے ہیں، علماء تحریر فرماتے ہیں جب بھی کبھی فاطمہ اپنے بابا کی خدمت میں آتی تو پیغمبر بسر و قد تعظیم کو کھڑے ہو کے دوڑتے ہوئے زہرا کی طرف بڑھتے اور انہیں ساتھ لے آ کے وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اتنا میں نے کہہ دیا مگر آپ غالباً متوجہ نہیں ہوئے میں نے کیا عرض کیا. نبی بڑھتے تھے دوڑتے ہوئے زہرا کی طرف، انہیں لاتے تھے جہاں بیٹھے ہوتے تو وہاں بٹھاتے تھے. یہ کسی اور گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اسی گھر کی بات کر رہا ہوں جہاں کبھی پیغمبر کی کسی زوجہ کا باپ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھے. بیٹی نے بستر کو لپیٹ کے الگ کرتے ہوئے کہا خبردار، یہ پیغمبر اعظم کی جگہ ہے جہاں بیٹی نبی کی جگہ پہ اپنے باپ کو بیٹھنے کی اجازت نہ دے، وہاں رسول اللہ زہرائے کائنات کو بٹھا کے بتا رہے ہیں. اب سمجھو فاطمہ کی عظمت کیسے، اب سمجھو عزت فاطمہ زہرا اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیت ہے جن کو ہم کتنی چاہے نہیں پہچان سکتے، نہیں پہچان سکتے. ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک جگہ
لکھا. وہ کہتے ہیں مریم کا ذکر کرنا چاہا میں نے تو میں نے کہا مریم اللہ نے ان کا انتخاب کیا. سوچا تعریف ہوئی, پتہ چلا نہیں. کا 2 بار انتخاب کیا, سوچا تعریف ہوئی, معلوم ہوا نہیں. پھر وہ کہتے, میں نے کہا عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہے. کہا اب اس کیا بات کچھ کہہ سکتا ہوں, کہا نہیں, جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے. لیکن جب زہرا کی بات آئی, میں نے کہا نبی کے بیٹی, پتہ چلا بھی کچھ نہیں کہا. علی کے زوجہ, معلوم ہوا بھی کچھ نہیں کہا. حسنین کی ماں, پتہ چلا بھی کچھ نہیں کہا. کیا کہوں زہرا کو, دنیا میں کہیں مثال ہی نہیں ملی. کہا فاطمہ, فاطمہ ہے وہ ذات جس کا جواب نہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ عزیزان محترم. آپ دیکھیے کہ جس وقت عیسائیت اور اسلام کے مقابلے پہ مسئلہ کھڑا ہوگا دونوں کے درمیان, اور پیغمبر سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کو, ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. قرآن کہتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پیغمبر اگر علم پہنچ جانے کے بعد بھی تم سے کٹ حجتی کر رہے ہیں, ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو, ہم اپنے نفسوں کو بلاتے, ہم اپنے عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو, ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو, اور پھر دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں. عزیزان گرامی, پیغمبر لے کے چلے ہیں, لے کے چلے. عربی میں ایک کے لیے واحد, 2 کے لیے تسنیہ, کم سے کم 3 کے لیے جمع. الفاظ ہر جگہ جمع کے. بیٹوں وہاں صرف 2 ہیں, عورتوں وہاں صرف 1 ہے, نفسوں وہاں بھی 1 ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ گنجائش تو ہے, بہت سے ہیں دائیں بائیں لے لیجئے تاکہ کم سے کم عادت تو پوری ہو جائے. کہ نہیں, بس اتنوں ہی کو. اچھا تو میں نے ان لوگوں سے کہا بھائی تم کو بڑا شوق تھا نا, جاتا کوئی تھا میدان میں, تم کہتے ہم جائیں گے, تو آج خود ہی چلے جاؤ کہ نبی نہیں لے جا رہے. کہ نہیں ہر میدان میں جائیں گے, اس میدان میں نہیں. ہم نے کہا مگر کیوں؟ کہ نیزوں سے بھاگ کے آنا آسان ہے مگر اللہ کے عذاب سے بھاگ پانا مشکل ہے. صلوات ہے محمد علیہ تو چلے آگے. نبی گود میں حسین, انگلی پکڑے حسن, پیچھے زہرا, ان کے پیچھے امیر المومنین. ہم نے کہ یہ ترتیب یا نبی ایسے کیوں؟ کہ ایسے ہی قرآن کہہ رہا ہے, قرآن نے ایسے ہی کہا. لیکن اگر اسے ایک دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو شاید نبی نے یہ ترتیب اس لیے بھی رکھی ہو کہ بیچ میں زہرا ہے, آگے آگے نبوت نامحرموں کے قدموں کے نشانات کو مٹاتی چلی جائے. نقش قدم رسول اللہ پہ نقش قدم عصمت پڑھتے چلے جائیں, اور نقش قدم عصمت کو پیچھے سے نقش قدم امامت مٹاتا چلا جائے, تاکہ نہ آگے سے بے پردگی کا کوئی مسئلہ پیدا ہو, نہ پیچھے سے بے پردگی کا کوئی مسئلہ پیدا ہو. پھر شاید نبی آواز دے, ابھی تم کہہ رہے تھے نا میں نبی ہوں, یہ امام ہے, زہرا میں نبی ہے نے امام, میں نے ترتیب میں زہرا کو درمیان میں رکھا ہے, پہچانو زہرا کیا ہے. اگر زہرا 2 قدم آگے بڑھ جائیں تو نبوت پالیں, 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں تو امامت پالیں, درمیان سے ہٹ جائیں تو بغیر ان کے نہ
نبوت مکمل ہوگی نہیں محمد مکمل صلوات لگے محمد محمد وآل محمد بلند تر صلوات یہ ہے زہرا عزیزان، یہ ہے جناب فاطمہ زہرا. نہیں پہچان پائیں گے کون ہے عصمت کبریٰ، کون ہے فاطمہ زہرا. عزیزان گرامی، ایک بات اور آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ جب کبھی مسئلہ آتا ہے مذاہب کے درمیان ٹکراؤ کا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تم اپنے مولویوں کو بلاؤ، ہم اپنے مولویوں کو بلاؤ، تم اپنی کتابیں لاؤ، ہم اپنی کتابیں. واہ واہ واہ، کیا مثال. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نا مناظرہ. تو یہاں بھی مسئلہ پیدا ہوا دو مذاہب کے درمیان، مگر یہاں یہ نہیں کہا گیا تم اپنے مولویوں کو لاؤ، ہم اپنے مولویوں کو. یہاں کہا گیا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو. کیونکہ کتاب وتاب عقل وقل ساری باتیں ہو گئی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اب ان کو کردار دکھانا پڑے گا تاکہ مانے کہ ان دونوں میں صاحب کردار کون ہے. ٹھیک ہے نا عزیزان گرامی، سیرت دکھانی پڑے گی کہ ان دونوں میں بہترین سیرت کا حامل کون ہے. اب عزیزان گرامی، مردوں میں 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں اور عورتوں میں بھی 3 طریقے کی عورتیں ہوتی ہیں. عورت کبھی بیٹی، کبھی بیوی، کبھی ماں. باپ کبھی بیٹا، کبھی شوہر اور کبھی باپ. ٹھیک ہے نا. ہر زمانے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، وہ عنوان سیرت. بوڑھوں کو بچوں کی سیرت نہیں دی جائے گی، بچوں کو بوڑھوں کی سیرت نہیں دی جائے گی، لڑکیوں کو بیویوں کی سیرت نہیں دی جائے گی، بیویوں کو لڑکیوں کی سیرت نہیں دی جائے گی. گھر میں جب بیٹی چھوٹی ہوتی ہے تب گڑیا کھیلتی ہے. اگر شوہر کے گھر جا کے بھی گڑیا تلاش کرنے لگے، سلام علیکم محمد والے، تو ہر زمانے کی سیرت الگ ہوتی ہے. جیسے مسلمانوں میں یہ 3 قسم ہے، ویسے ہی وہاں کیا کہا؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو، تاکہ سب کا تقابل کیا جا سکے. سیرت و کردار کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ تو مردوں میں تو بیٹوں کے مقابلے میں بیٹے گئے، شوہروں کے مقابلے میں شوہر گئے، باپ کے مقابلے میں باپ گئے. کہ ادھر سے بیٹے آئیں گے تو حسنین بڑھ جائیں گے مقابلے کو، شوہر آئیں گے تو امیر المومنین بڑھ جائیں گے، باپ آئیں گے تو رسول خدا بڑھ جائیں گے. لیکن عورتوں میں بھی کم سے کم 3 قسم کی عورتیں ہونی چاہیے تھی، بچیوں کے مقابلے میں، بیویوں کے مقابلے میں اور ماں کے مقابلے میں. مگر یہاں صرف زہرا جا رہی ہے. میں نے کہا بیوی آپ اکیلی کیوں جا رہی ہے؟ 2 کو اور لے لیجیے. کہا مجھے اکیلا جانا کافی ہوگا انشاءاللہ. میں نے کہا کیسے؟ کہا ادھر سے اگر بیٹیاں آئیں تو میں بیٹیوں کے کردار دکھاؤں گی، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، لاؤ میرا جواب. اور اگر بیویاں آئیں گی تو میں کہوں گی میں علی کے زوجہ ہوں، لاؤ میرا جواب. اور اگر مائیں آئیں گی تو میں کہوں گی میں حسنین کی ماں ہوں، لاؤ میرا جواب. بس عزیزان گرامی، بس آخری بات اس سلسلے کی آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ کیا ہے زہرا. فاطمہ زہرا
قدرت نے پہچانوانا چاہا. سمجھو فاطمہ کیا ہے. کائنات میں آنے والے تمام مردوں کی ہدایت کی جن ذمہ داریوں کو 1,24,000 انبیاء نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے. فاطمہ نے کہا کائنات کی ساری عورتوں کی ہدایت کی ذمہ داریوں کو تنہا میں اپنے کاندھے پہ اٹھا. صلوات بھیجے محمد والے. عزیزان گرامی، یہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ. یوں ہی نہیں کہا معصوم نے کہ زہرا کی مثال شب قدر جیسی ہے. میری جدہ فاطمہ زہرا کی مثال شب قدر جیسی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ شب قدر جانتے ہیں آپ کب ہوتی ہے شب قدر؟ جی رمضان المبارک میں. کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ آخری عشرے میں. تاریخ یاد نہیں؟ یاد ہے؟ 21 19 23 ٹھیک ہے. شب قدر کی تاریخ ہے. کسی نے کہا 15 کے بعد ہر طاق رات میں کبھی بھی شب قدر ہو سکتی ہے. کسی نے 27 مانی. الگ الگ لوگ ہیں جنہوں نے شب قدر مانی. ہم نے بھی مانی، انہوں نے بھی مانی. مگر صحیح بتائیے شب قدر ہے کون؟ جی 19 کا امکان ہے. 21 کا اس سے زیادہ امکان ہے. 23 کا سب سے زیادہ امکان ہے. امکان ہی تو ہے. ٹھیک ہے. آج تک مسلمان یہ نہیں جان سکا کہ شب قدر کون سی ہے. نہ ہم نہ کوئی اور. صرف امکان پہ کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 19 کو اعمال کرتے بھنگا پروردگار بتا دیتا کون سی تاریخ ہے. اطمینان سے عمل کرتے کہ نہیں بتاؤں گا تاکہ تلاش میں آج بھی عمل کر لو. تمہارے درجات بلند ہوں گے کل بھی کر لو. تمہارے اعمال زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گے پرسوں بھی کر لو تاکہ تم اور بلند ہو جاتا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. بتاؤں گا نہیں کون سی تاریخ ہے. سمجھے آپ؟ زہرا شب قدر کی مثال ہے. پوری زندگی تلاش کرتے رہیں گے کہ زہرا کیا ہے تو معلوم نہیں ہوگا کہ فاطمہ کیا ہے. ہاں تلاش کرنے والا کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی اس تاریخ سے، کبھی اس تاریخ سے تلاش میں جتنی محنت کرتا چلا جائے گا آخرت میں اتنا ہی درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. صلوات بھیجیے محمد والے. رسول کی وہ بیٹی جو فضائل و کمالات و شرف کی ملکہ تھی جس کا جواب کائنات میں نہیں. کتنا بڑا ظلم ہوا کہ اس کے دروازے پہ لوگ آگ اور لکڑی لے آئے. گھر میں آگ لگائی گئی. سیدہ ابوالحسن کو نکالو ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا دی. آگ لگا دی گئی. دروازے کو دھکا دیا گیا. بی بی کے پہلو پہ دروازہ گرا. بے ہوش ہو کے گرتے گرتے بی بی آواز دیتی ہیں فضا سنبھالو میرا بچہ محسن شہید. نبی کے بعد چند دن گزرے تھے کہ فضائل و کمالات کی یہ شہزادی مرثیہ پڑھ رہی ہے. صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ مصر لیالیہ. بابا اس میں مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ اگر روشن دن پہ پڑھتے تو شب تاریخ ہو جاتی. عزیزو امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھی گئی. مولا کو کشا کشا کھینچ کے مسجد نبوی کی طرف لے جایا گیا.
ولایت امیر المومنین کی حامی زہرا دروازے سے آواز دے رہی ہیں خلو ابا الحسن، چھوڑو ابا الحسن کو ورنہ میں سر کے بال بکھیر سر کے بال بکھرے نہ تھے، مگر مسجد کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ کوئی نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ ملا علی متقی کنز العمال میں لکھتے ہیں کوئی نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے مسجد کی دیواریں خالی اس آواز پہ کہ میں بال بکھیر دوں گی یہ حال ہوا، اس طرح زلزلہ آیا اے رسول یہ بتائیے جب کربلا میں زہرا کی بیٹیاں اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے بلوے عام میں جا رہی ہوں گی، نبی خدا آپ میں کیا گزر رہی ہے؟ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار۔ عزیزو اہل بیت پہ ظلم و ستم کے ایسے ایسے پہاڑ ٹوٹے جس کا کوئی جواب نہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی حسین کس طرح مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ وطن ہمیشہ کے لیے چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں جملے سے نزاکت کو محسوس کیجیے کہ جب رسول نے مکے سے ہجرت کی تھی مدینے کی طرف تو لکھا ہے کہ مڑ مڑ کے در و دیوار مکہ کو دیکھ رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ حسین بھی جب مدینے سے مکے جا رہے ہیں تو مڑ مڑ کے در و دیوار مدینہ کو دیکھ رہے ہیں، مگر دونوں ہجرتوں میں واضح فرق ہے۔ رسول اللہ کو پتا تھا مکہ گھبرانا نہیں، ایک دن فاتح مکہ بن کے آؤں گا، مگر حسین جانتے تھے مدینہ اب نواز رسول جا رہا ہے، دوبارہ مدینہ واپس نہیں آئے گا، ایک قافلہ آئے گا لٹا ہوا نقاسی میں نالی اکبر نواز، چند بیبیاں ہوں گی گودیاں بچوں سے ویران ہوں گی، ماں کے اجڑی ہوئی ہوں گی، ایک بیمار قافلہ سالانی کر رہا ہوگا۔ عزاداران امام علی مقام مدینے سے امام حسین کا قافلہ جب مکے کی طرف چلا اور کافی دنوں قیام کے بعد جب 8 ذی الحجہ کو امام علی مقام نے مکے سے نکلنے کا ارادہ کیا، اتنی دیر میں کوفے سے بہت سارے خطوط آ چکے تھے۔ امام علی مقام نے اپنے بھائی مسلم کو کوفے جانے کی تاکید کی۔ مسلم، قیس بن مصاہر، 2 لوگ اور سب کو جناب مسلم کے ساتھ کیا، کہا جاؤ حالات معلوم کرو پھر مجھے خبر کرو۔ جناب مسلم پہلے مکے آئے، مکے سے مدینے آئے، دونوں بچوں کو لیا اور لے کے پھر کوفے کی طرف جاتے ہیں۔ لکھا ہے روایت میں کہ ابھی سفر کا آغاز تھا، ابھی مکے سے نکلے ہی تھے کہ دونوں بچوں نے دیکھا کہ ایک شکاری ایک ہرن کو، صحرائی ہرن کو پکڑ کے اسے ذبح کر رہا ہے۔ بچے تڑپ گئے، باپ کے جسم سے چمٹ گئے۔ باپ بھی سمجھ رہا تھا جس مشن پہ نکلے ہیں کچھ اچھے حالات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان دونوں بچوں کو لیے ہوئے جناب مسلم کوفے تک پہنچے۔ عزاداران امام علی مقام بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کی خدمت گزارش کروں گا، جب جاتے ہیں اور مسجد کوفہ میں نماز پڑھاتے ہیں تو ایک ہجوم ہے لوگوں کا، لیکن جب نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہیں تو چند افراد پیچھے دکھائی دیتے ہیں، باقی سب کے سب رخصت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ابن زیاد ملعون کوفے وارد ہو چکا تھا اور وہ قتل جناب مسلم کے در پہ تھا۔ وہ سیدھے دارالامارہ گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم کی حمایت کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نتیجے میں مسلم جناب ہانی ابن عروہ کے گھر آئے اور آنے کے بعد وہاں قیام کیا۔ بالآخر حالات ایسے بھی آئے جب جناب مسلم کوفے میں اکیلے ہیں، اکیلا مسافر ہے، کوفے کی گلیاں ہیں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، پیاس سے نڈھال ہو کے ایک دروازے پہ جناب مسلم بیٹھے ہیں تو ایک بی بی باہر اس نے دروازہ بند کرنے کے ارادے سے جب وہ آئی ہے تو اس نے دیکھا ایک مسافر دروازے پہ بیٹھا ہے۔ کہے مسافر تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟
شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اپنے گھر چلا جا۔ مگر مسافر ہے جو گردن جھکائے بیٹھا ہے، اس نے پھر کہا میں نے کہا نا شہر کے حالات اچھے نہیں، تو اپنے گھر چلا جا۔ مسافر پھر بیٹھا ہے، کہا بھائی تو گھر سے یہاں سے چلا جا، اپنے گھر کی طرف چلا جا۔ جناب مسلم آہستہ سے کہتے ہیں بی بی جو اس کے گھر والے ہوں وہ اپنے گھر جائے گا، جس کا مکان ہو وہ اپنے مکان جائے گا، میں ایک مسافر ہوں جو کوفے میں در در بھٹک رہا ہوں۔ کہ تم کون ہو؟ کہ میں سفیر حسین۔ مسلم ابن عقیل اچھا تم میرے آقا کے سفیر ہو، اور یہ گھر تمہارا میرا حاضر ہے، اپنے گھر میں رکھا۔ جناب مسلم ایک حجرے میں رات گزار رہے، صبح ابھی نمودار نہیں ہونے پائی تھی۔ مسلم کو احساس ہوا دور سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مسلم نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ تو وہ کہتی ہے میرے سید و سردار کیا ارادہ ہے؟ کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے، کہ آپ یہاں رکیے، آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ کہ نہیں، ہم اہل بیت نبی ہیں، اپنی وجہ سے اپنے میزبانوں کو خطرے میں نہیں ڈالتے۔ یہ کہہ کے مسلم باہر نکلے، سامنے دشمن سے مقابلہ ہوا، سینکڑوں کی تعداد میں آئے ہوئے فوجیوں کو جناب مسلم نے کاٹنا شروع کیا ہے۔ دراحالے کے اوپر سے گرم پانی اور دوسری چیزیں مسلم کے خلاف پھینکی جا رہی تھیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں سپہ سالار لشکر نے ابن زیاد سے کہلوایا اور فوج بھیجی جائے۔ تو اس نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے بھیجا ہے اتنی فوجوں کے ساتھ، کہ جا کے اس سے کہہ دو کوفے کا کوئی بنیا بقال مقابلے میں نہیں، شیر بیش ہاشمی ہمارے مقابلے میں۔ فوج آئی مگر مسلم مقابلہ کرتے رہے، دشمن قابو نہیں پا رہا ہے۔ بالآخر فریب دھوکہ دے دشمن نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، پہلے ایک گڈھا کھود دیا۔ جوش شجاعت میں مسلم تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھے، آپ کے قدم اس گڈھے میں پھسلے، آپ گرے اور ہر طرف سے گھیر لیا گیا، اور آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ جناب مسلم جب ابن زیاد کے دربار میں گئے تو کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے کہا چپ ہو جا، میرا کوئی امیر نہیں، میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے۔ اور پھر ابن زیاد سے کہا مجھے پتا ہے اب مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن بہت پیاسا ہو۔ پانی لایا گیا، چاہا پانی پیئیں، دندانے مبارک ٹوٹ کے گرے، پانی خون آلود ہوا، پھینک دیا۔ دوبارہ پھر پینا چاہا، پھر خون سے بھر گیا، پھینک دیا۔ سے بارہ پھر پینا چاہا، پھر خون سے بھر گیا۔ میں نے کہا مسلم پانی کو منہ نہ لگاؤ، تم پیشتاق واقع کربلا ہو مسلم، تم دیباجے صالحین ہو مسلم۔ مسلم کربلا کی کتاب کا سب سے اہم بات پیاس ہے، اور اس کا آغاز تم سے ہو رہا ہے۔ مسلم نے بھی کہا شاید اب پانی ہماری قسمت میں نہیں۔ جب مسلم کے قتل کو کہا گیا، مسلم کا ٹھیک میں قتل کے لیے تیار ہوں، مگر میرا کچھ قرض ہے، ہو سکے تو واپس کر دیں، اور سنو میں نے اپنے امام کو لکھ دیا ہے آ جائے، ممکن ہو تو امام کو روک دینا۔ معلوم نے کسی پہ توجہ نہیں دی، دارالامانہ کی چھت پہ مسلم کو لے جایا گیا۔ مسلم نے کہا جلاد سے رک جا، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ کہا کتنی نمازیں پڑھ لو، قتل سے نہیں بچ سکتے۔ کہ ہم قتل سے بچنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ جب شہادت ہمارے قریب ہوتی ہے شکرانے کی نماز پڑھتے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، کھڑے ہوئے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ادھر مسلم نے اپنے آقا کو سلام کیا، ادھر ظالم نے جناب مسلم کی گردن پہ وار کیا۔
گردن الگ ہو گئی، دھڑ کو زمین پہ پھینک دیا گیا۔ عزیزوں، کوفے کے بچوں نے مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھ کے کوفے میں پھرانا شروع کیا۔ ادھر امام کے ساتھی منزل ثانویہ تک پہنچ گئے۔ کوفے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، امام نے جناب عباس سے کہا ان کو بلاؤ، پوچھو مسلم کا کیا حال ہے۔ وہ آئے، کہ مولا ذرا کنارے ہٹ جائیے، آپ سے بات کریں۔ کہ نہیں، سب کے سامنے بیان کرو۔ انہوں نے بتایا کوفے نہ جائیے گا، مسلم کو قتل کر دیا گیا۔ آپ کے سفیر کے پیروں میں رسی باندھ کے کوفے کے گلی کوچوں میں پھرایا۔ جناب امام علی مقام نے یہ سنا، ادھر زوج مسلم کو پتہ چل گیا، انہوں نے رونا شروع کیا۔ زوج مسلم جناب عباس کی بہن ہوتی ہے، عباس آگے بڑھے، بہن اس طرح آنسو نہ بہاؤ، شیروں کی بہنیں یوں رویا نہیں کرتی، اگر موقع ملا تو ہم بتائیں گے مسلم کے قتل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یتیم مسلم کے امام نے بلایا، مسلم کی بچی امام کے پاس آئی۔ زینب علیہ مقام سے کہا، راستے میں فلاں جگہ سے بندے لیے تھے، ذرا وہ لے آؤ۔ بندے آئے، بچی کو پہنایا، امام نے بچی کو پیار کرنا شروع کیا۔ بچی بنی ہاشم کی تھی، تڑپ کے آواز دیتی ہے، مولا ایک بات پوچھوں کہ کیا ہے؟ کہ اتنا بتائیے، میرے بابا کی تو خیر ہے، آپ اس سے وہ سلوک کر رہے ہیں جو آپ یتیموں سے کرتے ہیں، شاید میرا بابا اس دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ لعنت اللہ على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ إلهي بحق الدهر وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستضعفين صلواتك عليهم أجمعين۔ پڑھنے والے ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف میں قبولیت عطا فرما۔ پروردگارا، ایام ازا کے بچے ہوئے دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ امام علی مقام کے مقاصد کو سمجھنے، اس کو بیان کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امام علی مقام کے گریے کا حق ادا کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ اہل بیت طاہرین کا دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات محبان اہل بیت زندگی گزار رہے، سب کی جان و مال، عزت و آبر اور نسلوں کا تحفظ فرما۔ دنیا کے تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی مدد و نصرت فرما۔ علماء کرام، مراجع ذوی الاحترام و تباہ عالیات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصروں، غلاموں اور ان کے شیعوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔